بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا کے جانے کے بعد بیوی کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ پہنچا۔ صبت علیہ، یہ مصائب اگر روز روشن پر پڑتے تو وہ تاریکی میں بدل جاتے، اور حقیقت ہے، یہ وہ حقیقت ہے۔ اتنی کم عمر کے اندر اتنی مشکلات کہ مدینہ کے لوگ بی بی کی خدمت، مولا کی خدمت میں آئے کہ علی فاطمہ سے کہیے یا صبح رویا کریں یا رات کو رویا کریں، پورا دن گریا کرتی ہیں، ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ امام نے آ کر اس پیغام کو بی بی کی خدمت میں پیش کیا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں اپنے اس گریے کو کم نہیں کر سکتی جب تک میں اپنے بابا سے مل نہ جاؤں۔ بس عزادارہ مطلب زیادہ زندہ کہاں رہ پائیں۔ دو روایتیں ہیں، ایک 75 دن کی ہے، ایک 95 دن کی ہے، مگر کیا تکلیفیں تھیں اور کیا درد تھے جس کی وجہ سے بی بی دیوار کے سہاروں سے چلتی تھی۔ ہاں عزاداران محترم، امام نے باہر شہر کے گھر بنایا، بیت الحزن۔ بی بی صبح اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہیں وہاں اور روتی ہیں، گریا کرتی ہیں، اور رات کو پلٹ آتی ہیں۔ عزاداران محترم، یہ کون سی مصیبت تھی، یہ کون سی پریشانی تھی۔ یہی گھر کا دروازہ ہے کہ جہاں رسول خدا آخری 6 مہینے تک سلام کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، مگر رسول خدا کے جانے کی دیر تھی، لوگوں نے اسی دروازے کو جلا دیا۔ عزاداران محترم، صرف دروازے کو جلایا ہوتا، لیکن یہ بغیر اجازت کے اندر بھی آئے ہیں۔ انہیں دروازے کو انہوں نے دھکا بھی دیا اور بی بی در و دیوار میں آ گئی۔ در و دیوار میں آئی اور حضرت محسن کا شہید ہونا، بی بی کا بے ہوش ہو جانا، ایسے میں امام علی کو لے گئے۔ جب بی بی کو ہوش آیا، کہا فضہ علی کہاں ہیں؟ کہا لے گئے ہیں۔ اس حالت میں بھی بی بی نے اپنی چادر پہنی اور پھر مدینہ کی گلیوں میں جا کر علی کے روکا ہے، مگر جب دیکھا کہ یہ علی کو جانے نہیں دیتی ہیں تو اس لعین نے تلوار کے غلاف سے بی بی کے ہاتھ پر وہ زخم کھاری کیے کہ جو بی بی کی شہادت کا باعث بن گئے۔ عزاداران محترم، جب آخری وقت ہے، آخری وقت میں امام علی کو تنہا کمرے میں بلایا ہے، تو جب علی سے کہا ہے علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی ہے، یہ سننا تھا، علی کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ جب آنسو آئے تو بی بی نے اپنے بازوؤں کو آگے کیا ہے، کہا یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کے آنکھوں کے آنسو زخموں کو شفا دیتے ہیں۔ یا سیدہ، یہ کون سے زخم ہیں جنہیں آپ شفا دینا چاہتی ہیں؟ ہاں عزاداران محترم، یہ تو پھر بی بی کی وصیت تھی کہ مجھے رات کو غسل دیا جائے، رات کو کفن دیا جائے، رات کو دفن کیا جائے۔ اس کے پیچھے حکمت تھی کہ علی میرے زخموں کو نہ دیکھ پائے، علی کو پتہ نہ چلے کہ کہاں کہاں زخم ہیں۔ ہاں جب یہ رات آئی تو پھر امام نے دیکھا بچے گریا کرتے ہیں، کہا دیکھو گریا نہ کرو، تمہاری آوازیں باہر نہ جائیں۔ بچے اپنے دانتوں میں کپڑوں کو دبا کر خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ اسی غسل کے اثناء میں میرے مولا کی چیخ نکلی ہے۔ بعد میں پوچھنے والوں نے پوچھا علی آپ تو بچوں کو خاموش کر رہے تھے، آپ نے کیوں چیخ ماری ہے؟ کہا فاطمہ نے نہ جانے کون کون سے زخم مجھ سے چھپائے ہوئے تھے۔ ہاں عزاداران محترم، یہ غسل
غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا، اب آخری وقت آیا، کہا بچوں اپنی ماں کو ودا کرو۔ ارے نہیں آتے ہیں حسین، لیکن کفن کے بند ٹوٹتے ہیں، ہاتھ بلند ہوتے ہیں، حسین کو بلایا جاتا ہے۔ بچوں نے اتنا گریہ کیا کہ آواز آ گئی، علی بچوں کو جدا کر دو، یہ نہ ہو کہ عرش پہ کوہرام مچ جائے۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، یہ آپ کا مدینہ ہے، یہ آپ کے بچے ہیں، اور عرش پہ اتنا گریا، لا یومو یومو کا اب عبداللہ، ارے کربلا ہوگی، یہی آپ کے بچے ہوں گے، ارے ان کے سینوں پر بھی بچے ہوں گے، مگر کوئی پیار سے نہیں ہٹائے گا، تازیانوں تماچوں سے ان بچوں کو جدا کیا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، پروردگار ہمارے خطاؤں گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں عاقبت بخیر عطا فرما، سیدہ کو ہمارے اعمالوں سے راضی فرما، قیامت میں ہمیں بی بی کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے گھر کو فاطمی گھرانہ بنا دے، ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کو بی بی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما، مومنین کو شیعہ سنی سب کو مل کر اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑے ہیں کامیابی عطا فرما، حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، خاص طور پہ ٹرسٹی جعفر بھائی، مجھے اور بھی لوگوں نے کہا ہے، پروردگار ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، اور پروردگار کہ جو لوگ قرضوں میں ہیں، پروردگار غیب سے ان کے قرضوں کو انجام دے، بے گناہ اسیروں کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما، ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بیت محمد و